اس کتاب کے پہلے باب میں القول المتین فی امر یزید اللعین، یہ جو حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے، اس کے پہلے باب میں، اب ظاہر ہم نے ہر باب کا خلاصہ عرض کرنا ہے، پورے دلائل تو ہو نہیں سکتے، خلاصہ ہے اس میں پہلا نقطہ یہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ پہلے باب میں اہل بیت اطہار کی حیثیت، ان کے مقام اور مرتبے کا تعین کیا گیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کا ایک جو بہت بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر شے میں ایک علمی نظم دیا ہے۔ آپ جس طرح موضوع کا آغاز کرتے ہیں اور جس طرح اس کو لے کر چلتے ہیں اور جس طرح اس کو پھر انتہا پر لے جاتے ہیں اور جس طرح پھر اس کو کلوز کرتے ہیں، یہ آپ کا خاصہ ہے، یہ آپ پر عطا ہے اللہ کی۔ تو اس کتاب کو شروع سے آخر تک اگر کوئی پڑھے، میں نے ابھی اس کتاب کے 600-750 صفحات کو تقریباً پچھلے 22 گھنٹوں میں پڑھا ہے، 18 گھنٹوں میں، 18 سے 22 گھنٹوں میں، آپ حیران ہو جائیں گے کیا شاندار کنیکٹیوٹی ہے۔ تو پہلا باب ہے ہمارا اہل بیت کی حیثیت اور مقام کا تعین۔ ظاہر ہے جن کی بات ہو رہی ہے ان کا مقام بھی واضح نہیں ہوگا تو آپ آگے کیا بات کریں گے۔ 2 آیات جس سے اہل بیت اطہار کا مقام بالکل بیان ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، ایک آیہ تطہیر اور ایک آیہ مباہلہ۔ آیہ تطہیر آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے سب لوگوں نے، سورہ احزاب کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا۔ اور دوسری آیت ہے یہ سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ یہ آیت، اب ان 2 آیتوں کو ملا کے اہل بیت اطہار کی شان، ان کے مقام کا تعین ہو جاتا ہے۔ دیکھیے پہلی آیت میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں پاک، یعنی زمین پر بہت سارے پاک ہیں، ہم عقیدہ رکھتے ہیں صحابہ کرام پاک ہیں، ان کا ظاہر و باطن پاک، اولیاء پاک ہیں، صحابہ ان کا ظاہر و باطن پاک، صالحین، تابعین، تبع تابعین، سب پاک ہیں، کسی کی پاکی کا انکار نہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے اگر کوئی سرٹیفائیڈ، جن کو سٹیمپ ہو کہ وہ پاک کون سے ہیں، تو اللہ کی طرف سے سٹیمپڈ سرٹیفائیڈ پاک اہل بیت اطہار ہیں، جن کی اللہ نے خود گارنٹی دی، جس میں کون کون شامل اہل بیت اطہار میں؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کی اولاد اور حضور کی ازواج مطہرات۔ اہل سنت کے نزدیک یہ وہ لوگ ہیں جو دائرہ اہل بیت اطہار میں آتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ بتائی کہ یہ پاک لوگ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قریب سے کسی طرح کی میل اور کچیل گزر نہیں سکتی، یہ اس سے ماوراء ہے۔ اور پھر دوسری آیت مباہلہ میں حضور نے حکم خداوندی کے تحت ان کو اپنی جان قرار دے دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، مرکز خیر، مرکز افضلیت ذات رسالت مآب ہے۔ جس کو جو افضلیت ملی، جس کو جو فیض ملا، جس کو جو کمال ملا، وہ حضور کی ذات سے ملا۔ حضور کی ذات سے ہٹ کے کمال کا دعویٰ یہ عبث ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے باب میں۔ تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ النساء ہے نا، سورہ آل عمران کی آیا ہے نا، آیت مباہلہ، اس کی کیا خوبصورت تعبیر کی۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں فرمایا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انفسنا انفسکم، قال جابر، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کی، اس قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، انفسنا انفسکم رسول اللہ و علی ابن ابی طالب، یعنی انفسنا اور انفسکم سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ اور رسول اللہ کے نفس حضرت علی ابن ابی طالب۔ پھر فرمایا وَأَبْنَاءَنَا الحسن والحسین، اور ابنا سے مراد امام حسن اور امام حسین ہے۔ پھر فرمایا وَالنِّسَاءَنَا، اور نساءنا سے مراد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یعنی پاکی میں بھی اللہ کا ارادہ ہے اور وہ ہو چکا کہ یہ سب سے پاک ہیں۔ پھر افضلیت کے مدار میں بھی یہ اللہ کا ارادہ ہے اور یہ ہو چکا کہ جان نبوت، جزو نبوت اور حضور کے جسد اقدس کا ٹکڑے اگر کوئی ہیں تو وہ یہ ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کون ہے؟ کوئی ایک شخص، کوئی ایک صحابی حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خون اطہر، خون کے قطرے کی برابری کا تصور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ خون کہاں بنتا ہے؟ جگر میں بنتا ہے۔ یہ میں بڑی آپ کو لطیف بات بتانے لگا ہوں، خون جگر میں بنتا ہے، اور جگر سے پھر خون پورے جسم میں رواں ہوتا ہے۔ اور سیدہ کائنات کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی وہ جگر جو خون بناتا ہے، اور وہ خون جو پورے جسم میں، رگوں میں، ہر شے میں دوڑتا ہے، جس کو دل پمپ کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ اس جگر کا ٹکڑا ہے، اس جگر کا ٹکڑا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو اگر ایک خون کی بوند کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تو جگر کے ٹکڑے کی برابری کون کر سکتا ہے؟ تو اہل بیت اطہار، اور پھر حضرت علی، حضور کی تو
حضور کی تو شان جو ہے، حضور کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جس کو جو ملا وہ حضور کی خیرات اور حضور کے قدموں سے ملا۔ اور حضرت علی کو حضور نے یہ شرف دیا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ کنفسی، یہ میری جان کی طرح ہے، یہ میری جان کی طرح۔ تو لہٰذا یہ وہ عظمت اور مقام اہل بیت تھا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا مقام اپنی جگہ، مگر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اہل بیت کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا ان دو آیات نے اہل بیت اطہار کے مقام اور مرتبے کا تعین کر دیا کہ زمین پر اللہ عرش پر بیٹھ کے، اگر زمین پر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے عرش پر سے زمین پر، تو پاک ترین لوگ اہل بیت ہیں۔ پھر حضور کے قریب ترین یعنی عظمت والے سب سے عظیم لوگ وہ اہل بیت ہیں، چونکہ کوئی اور نہیں ہے حضور کے جگر کا ٹکڑا، کوئی اور نہیں ہے جس کو حضور نے کہا نفس کا نفسی، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی۔ پھر کوئی اور نہیں ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا ہو کہ ان کا بغض میرا بغض ہے، کوئی اور نہیں ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا ہو ان کی محبت میری محبت ہے، کوئی اور نہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا ہو اس سے صلح مجھ سے صلح ہے اور اس سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو مقام اہل بیت کا تعین کرتی ہیں۔ تو یہ پہلا باب۔ پھر پہلے باب کا ہم اب آخر پہ آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے حضور نے فرمایا ہر خطبے کے آخر، اکثر خطبات کے آخر، یہ میرے سامنے ہے صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ، باب من فضائل علی ابن ابی طالب، مسند احمد بن حنبل، سب میں حضور نے ایک خطبہ دیا، انا تارک فیکم الثقلین اول ما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، پوری حدیث آخر پہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک نیا پوائنٹ ہے، وہ توجہ سے سنیے۔ حضور نے فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو، ایک جملہ فرمایا۔ اہل بیت کا ذکر آیا تو 3 دفعہ رپیٹڈلی ایک ہی جملہ فرمایا۔ قرآن کے لیے رپیٹڈلی دوسرا جملہ، ایک جملہ رپیٹ نہیں کیا، ایک جملہ قرآن کی عظمت کے ایک پہلو پر بیان فرما کے ختم فرما دیا، لیکن اہل بیت کے بارے میں ایک ہی جملہ، ایک ہی صیغہ رپیٹڈلی 3 دفعہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیت۔ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں 3 دفعہ یہ جملہ فرمانا بہت معنی خیز ہے، یہ اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو واضح کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا، اسی ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، یہی حدیث ہے ثقلین، ایک اور طریقے سے بھی ہے، اوپر کا مضمون وہی۔ آگے حضور نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ جو اہل بیت اور قرآن ہے یہ جڑے ہوں گے اور الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ یارد علی الحوض، حتیٰ کہ یہ مجھے حوض کوثر پہ اکٹھے ملیں گے۔ یہاں تک آپ نے سنا، اگلا لفظ سنیے، فرمایا فَانظُرُوا کیف تخلفون فیہما، میں دیکھوں گا کہ اب میرے بعد ان دونوں کے ساتھ تم کیا کرتے ہو۔ یعنی حضور اپنے مزار اقدس میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں، قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں اور قرآن کا فہم کتنا رکھتے ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے۔ امام حسن اور حسین کو حضور چھوڑ کر گئے تھے ہمارے ہاتھ میں، ان کے ساتھ ہمارے تعلق کی کیا عالم ہے، ان کے ساتھ ہماری محبت اور مودت کا کیا عالم۔ یہ حضور کے لفظ ہیں، فرمایا فانظروا، اب میں دیکھوں گا کیف تخلفون فیہما، تم ان دونوں، تثنیہ کا صیغہ ہے، ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ تو گویا حضور اہل بیت کے بارے میں کیا ہوا سلوک وہاں بھی دیکھ رہے ہیں بیٹھے۔ موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو یہاں پر مثالیں 1-2 واقعہ سناتا تو آپ کے ہوش اڑ جاتے، حضور کس طرح وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ میں سنا دیتا ہوں، ابن جوزی کی، علامہ ابن جوزی نے یہ واقعہ نقل کیا۔ ایک شخص تھا، اس کو حج کا بہت شوق تھا اور وہ حج کرنے جا رہا تھا، تو وہ بازار گیا احرام اور باقی چیزیں لینے، تو وہاں ایک عورت ملی، اس نے کہا میں سید زادی ہوں، حضور کی آل سے ہوں، اور میری بیٹی ہیں اور ہم بھوکے پیاسے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تیرا بھلا کرے گا اگر تو ہماری مدد کر دے۔ اس شخص نے، وہ جو حج کرنے گیا تھا، اس نے حضور کا جو ہی نام سنا کہ یہ اہل بیت میں سے ہے، ادب میں وہ 500 اس کے پاس درہم تھے، ابن جوزی نے لکھا، امام ابن جوزی علیہ رحمت، اس شخص نے 500 درہم اس خاتون کے حوالے کر دی اور گھر پلٹ آیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے میرے دل سے نکال دی یہ بات حج والی، ختم ہو گئی بات۔ کہتے ہیں جب حاجی جو حج کرنے گئے تھے، جن کے ساتھ میں نے جانا تھا اور نہ جا سکا، جب وہ واپس آئے تو جب میں ان سے ملنے جاتا وہ مجھے مبارکباد دیتے حج کرنے کی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے کیوں مبارکباد دے رہے ہیں، میں تو گیا نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی میں رات کو سویا، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا، میں نے کہا آپ سے، وہ کہتے ہیں میں رات کو سویا تو حضور مجھے خواب میں ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ اے فلاں، تو اس بات پر تعجب نہ کر کہ تجھے لوگ مبارکباد دے رہے ہیں حج کی، تو نے چونکہ میری نسل میں سے میری ایک بیٹی کا اکرام کیا تھا
اور اس کا پردہ رکھا تھا اور اس کی مدد کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو تیری شکل کا ہے. تو ایک دفعہ حج کرنے گیا تھا، وہ ہر سال حج کرتا ہے، وہ تیری شکل کا ہے اور اس حج کا ثواب تجھے ملتا ہے. اور اگر تو ہر سال جاتا تو تب تک جاتا جب تک زندہ تھا، تو مر بھی جائے گا تو وہ تیری طرف سے حج کرے گا، اور تا قیام قیامت ہر حج وہ تیری طرف سے کرے گا اور تجھے اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. آپ اندازہ کیجئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کئی 100 سال بعد اپنی ایک بیٹی کی مدد کرنے والے پر اتنی توجہ کیے ہوئے ہیں. تو یہ بتائیے کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین کے ساتھ خیر کا کام کرنے والے اور پھر جو ان کو اذیت دینے والے ہیں، کیا وہ دونوں رسول اللہ کی نگاہ میں نہیں ہوں گے؟ یقیناً وہ دونوں رسول اللہ کی نگاہ میں ہوں گے. اور آگے آخری بات، پہلے چیپٹر کا ہم خلاصہ ختم کرنے لگے، آخری بات پھر حضور نے بات کو ختم نہیں کیا. اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا، جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا فرمایا وہ قیامت کے دن یہودی ہوگا، یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہو روزے بھی رکھتا ہو؟ حضور نے فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، بے شک وہ نماز بھی پڑھتا ہو روزے بھی رکھتا ہو اور وہ اپنے طور پہ یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ وہ مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ یہودی اٹھایا جائے گا. آپ اندازہ کر لیں. پھر اس کے بعد اہل بیت سے حسد، امام حسن نے مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا 2405. امام حسن یا معاویہ بن خدیج ایاک وبغضنا، حضرت امام حسن ایک شخص کو معاویہ بن خدیج اس کا نام تھا، اس کو کہتے ہیں معاویہ بن خدیج خبردار ہمارے بغض میں مبتلا مت ہونا. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا ہے لا یبغضنا احد ولا یحسدنا احد الا زید عن الحوض یوم القیامت بسیات من النار. حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا یا ہم سے حسد کرے گا مگر یہ کہ قیامت کے دن اس کو جب وہ حوض کوثر پر آئے گا، محشر کی گرمیوں سے گزر کے جب وہ حوض کوثر پر آئے گا تو اس کو دھکے مار کے وہاں سے دھتکار دیا جائے گا. یا وہ اہل بیت سے وہ اہل بیت سے یا بغض رکھتا تھا یا حسد کرتا تھا، ان دو چیزوں کی بنیاد پر. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، آپ اندازہ کیجئے. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہے. میں بس ایک روایت، علامہ مناوی فیض القدیر پورے سیدہ فاطمہ الزہرا کے مقام و مرتبے کی حدیث بیان کر کے آخر پہ نتیجہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. نتیجہ سنیے. فرماتے ہیں امام مناوی فرماتے ہیں استدل بہ السہیلی علی ان من سبھا کافر. کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کی شان میں آنے والی احادیث سے امام سہیلی نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ حدیث اتنی قوی ہیں اور ان کی شان اس حد تک اسٹیبلش کرتی ہیں کہ جو اتنا بیان ہو جانے کے بعد جو رسول اللہ نے کر دیا ان کے حق میں، اب اگر کوئی ان کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا تو وہ کفر ہوگا. من سبہ فقط کافرہ، ان کو گالی دے گا یا کوئی غیر محتاط جملہ بولے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. سیدنا علی کے بارے میں فرمائیے، حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے، اور تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے. اور آخری بات، حضور کی محبت کا پتہ کیسے چلے؟ حضور نے یہ سٹینڈرڈ دیا. امام ترمذی کی حدیث ہے 3799. امام ترمذی نے فرمایا، حضور نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، مجھ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. وَأَحِبُّوا أَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے، حسن و حسین سے محبت کرو اس لیے کہ وہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں. تو لہٰذا حضور نے اس طرح سے اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ ہمارے سامنے واضح کر دیا. یہ دوسرا چیپٹر ہمارا کلوز ہوا اور میں نے اسٹیبلش کر دیا پوائنٹ کہ اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں کہ کوئی آپ کو سڑک پہ ملے، آپ کو کئی لوگ ملتے ہوں گے وہ کہیں گے نہیں جی ہم تو محبت کرتے ہیں، اور جب دوسرے باری آتی ہے دشمنان اہل بیت کی تو ان کی حمایت کرتے ہیں. ایسا نہیں، یہ خالی کوئی ایسی محبت نہیں ہے کہ کر لی تو بڑی اچھی بات ہے اور نہ کی تو کوئی بات نہیں. نہ، اس پر مدار ایمان ہے، اس پر رضائے رسول اس پر ہے، اور جس پر رضائے رسول ہے اسی پر رضائے خدا بنتی ہے.